جگہ مل جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو آج ڈیرہ مراد جمالی میں سنت بھرے اجتماع میں شریک ہیں، اللہ کی رحمت سے آج کچھ دیر پہلے دوپہر کو سبی میں سنت بھرے اجتماع کی سعادت ملی اور ہزاروں عاشقان رسول وہاں جمع تھے. اور آج رات ایک بہت بڑا عظیم و شان اجتماع ڈیرہ اللہ یار میں ہونا ہے. راستے میں کچھ دیر کے لیے سمجھیں آپ کے پاس رکے ہیں، تفصیلی بیان تو انشاءاللہ وہی ہوگا. آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ ہم کراچی سے آپ کے پاس آئے ہیں تو یہاں سے ڈیرہ اللہ یار اتنا دور نہیں ہے. کوشش کریں کہ آپ بھی رات وہاں تشریف لائیں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت مختصر ہے. تھوڑی دیر بعد اذان عشاء ہونی ہے اور عشاء کی جماعت ہونی ہے. تو مختصر چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا کہ شارٹ ٹرپ میں شارٹ ٹائم کے لیے بھی آپ اتنی تعداد میں تشریف لائے. اللہ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جنہوں نے انتظام کیا اللہ ان کا انتظام کرنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. اب یہ ہمارے جو کیمرہ مین بھائی یہ بیٹھ جائیں گے تو سب بیان پر توجہ دیں گے. ویسے ہی 15-20 منٹ ہیں ہمارے پاس. جتنے بھائی ہیں توجہ رکھیں، موبائل وغیرہ چھوڑ دیں اور بیان پر توجہ رکھیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. تو ہم بھی اپنی اس مجلس کو آئیے آراستہ کر لیتے ہیں، ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں درود پاک پڑھ کر. محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی کا ایک بڑا ہی انوکھا واقعہ. ایک شخص نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کو ایک پرندہ تحفے میں دیا. کچھ عرصے کے بعد اس شخص نے دیکھا کہ پرندہ آپ کے ساتھ نہیں تھا. اس شخص نے پوچھا کہ وہ پرندہ کہاں گیا؟ آپ نے کہا میں نے اس کو پنجرے میں رکھا، اس کو دانا وغیرہ بھی کھلایا، مگر ایک دن اس پرندے نے مجھے کہا کہ اے جنید، تم تو اپنے دوستوں کے ساتھ ان کی صحبت کے مزے اٹھاؤ، ان کے ساتھ انجوائے کرو، اور میں اکیلا پنجرے میں بند رہتا ہوں. حضرت جنید نے کہا مجھے اس پرندے پر رحم آیا اور میں نے اس پرندے کو آزاد کر دیا. جب وہ پرندہ آزاد ہوا تو جاتے جاتے مجھے ایک اور پتے کی بات کہتا گیا. اے جنید، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جب کوئی پرندہ یا جانور غافل ہوتا ہے نا اللہ کے ذکر سے، تب وہ گرفتار ہوتا ہے. میں ایک دن اللہ کے ذکر سے غافل ہوا تھا. اے جنید، مجھے کئی دن پنجرے کے اندر رہنا پڑا. افسوس ہے اس انسان پر جو کئی سالوں سے رب کے ذکر سے غافل ہے. حضرت جنید بغدادی کا خود جب انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اے جنید آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے اس پرندے پر رحم کیا تھا، اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا اور میری مغفرت فرما دی. اس واقعے سے دو بڑی امپورٹنٹ، بڑی اہم باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. ایک، رحم کرنا رب کو بڑا پسند ہے. انسان رحم دل ہو اللہ کو وہ انسان بڑا پسند ہے. ایک اور حدیث پاک ہے، مزید کلیریفائی ہو جائے گی یہ بات. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رحم جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم پر بھی رحم ہو، ہمارے گناہ بھی معاف کیے جائیں، ہمیں بھی درگزر کر دیا جائے، تو ہم نے دنیا میں رحم کرنا ہوگا.
یہاں بے رحمی کر کے، یہاں ظلم کر کے، یہاں دبدبا جما کر، یہاں روب جما کر، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی آسانی سے قیامت کے دن نکل جاؤں گا، تو یہ اس کی بھول ہے۔ جو یہاں لوگوں پر سختی کرتا، نہیں معاف کرتا، ذرا سوچو اگر قیامت کے دن اللہ نے میری اور آپ کی پکڑ کرنی تو ہم کدھر جائیں گے؟ بڑی معذرت کے ساتھ بلوچستان میں ان گاؤں کے علاقوں میں بڑی دشمنیاں چلتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں نے دشمنیاں پالی ہوئی ہیں، نہیں معاف کرتے، نہیں چھوڑیں گے، بلکہ نسل در نسل دشمنیاں چل رہی ہیں، خاندان کے خاندان برباد ہو گئے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ میں نبی پاک کا امتی ہوں، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ میں سرکار کا غلام ہوں، کلمہ پڑھا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جس کا کلمہ پڑھا ہے ان کی کیا عادت تھی؟ وہ تو جان کے پیاسوں کو بھی معاف فرماتے نا۔ احد کے میدان میں جنہوں نے پیارے آقا کے چچا کو شہید کیا، حضرت حمزہ نبی پاک کے قریب ترین چچا ہیں، صرف شہید نہیں کیا، آپ کا کلیجہ نکال کر بھی چبایا گیا، مگر جس نے قتل کیا، جس کے حکم پر قتل کیا گیا، وہ دونوں نبی پاک کے پاس آئے، معافی مانگی، پیارے آقا نے معاف بھی کر دیا اور صحابی کا درجہ بھی عطا فرما دیا۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی۔ ایک طرف تو نبی پاک کا ایٹیٹیوڈ، پیارے آقا کا انداز یہ ہے کہ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، اور دوسری طرف ہم انہی کے کلمہ پڑھنے والے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا، بتاؤں گا میں کون ہوں، میں اب بتاؤں گا میرا خاندان کیسا ہے، میں بتاؤں گا میرے اندر کتنی طاقت ہے۔ اگر یہی سب کچھ کرنا ہے تو یہ تو اسلام نہیں ہے۔ معاف کرنے کی عادت ڈالو۔ انسان تو انسان، جانوروں پر بھی رحم ہونا چاہیے۔ اسلام جانوروں پر بھی رحم کا درس دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے ایک پرندے پر رحم کیا نا، اللہ نے ان کی بخشش فرما دیا۔ آج خواہ خواہ لوگ جانوروں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، جاتے جاتے لات مار دیں گے، پتھر مار دیں گے، مزے اڑاتے ہیں۔ نہیں میرے بیچ اسلامی بھائی، جانور پر بھی رحم کرنا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز کیا تھا؟ میرے آقا ایک بار وضو فرمانے کو بٹھا دے، ایک پیاسی بلی سامنے آئی، پیارے آقا نے وضو کا وہ برتن بلی کے آگے کر دیا، بلی نے پہلے پانی پیا، نبی پاک نے بعد میں وضو کیا۔ یہ اسلام ہے۔ ہم تو بندہ پیاسا مر رہا ہو تو اسے پانی نہیں پلاتے۔ ذرا سوچیے، ہمیں دنیا میں معافی کی عادت ڈالنی ہوگی۔ ایک بار ایک بڑا گناہگار شخص تھا، بہت خطا کار، اس کا انتقال ہوا۔ کسی دوست نے اس کو خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہتا اللہ نے میری بخشش کر دی۔ دوست بڑا حیران ہوا کہ تیرے تو بڑے گناہ، بڑی خطائیں، عادتیں بھی بری تھی، تجھے کیسے بخش دیا گیا؟ کہتا بات یہ ہے کہ ایک بار میری بیوی نے کھانا بنایا اور اس کھانے میں نمک بہت ڈال دیا، بڑا غصہ آیا، جی چاہا بیوی کو فوراً سزا دوں۔ ہو سکتا ہے یہاں بھی کئی ایسے شیر ببر بیٹھے ہوں گے جو بیوی کی غلطی پر ہاتھ اٹھاتے ہوں گے، گالیاں دیتے ہوں گے، برتن مار دیتے ہوں گے۔ سنو، وہ شخص کہتا ہے جی تو بڑا چاہا کہ بیوی کو ٹھیک کر دوں، سناؤں اس کو، بتاؤں۔ پھر میں نے سوچا کہ آج میری زوجہ نے، میری بیوی نے کھانے میں نمک تھوڑا زیادہ ڈال دیا تو مجھے غصہ آ رہا ہے، ایک غلطی کی میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میں تو صبح شام اللہ کی بارگاہ میں کوتاہیاں کر رہا ہوں، غلطیاں کر رہا ہوں، وہ رب تو مجھ سے بدلہ نہیں لے رہا، وہ رب تو مجھے فوری سزا نہیں دے رہا۔ جب مجھے یہ خیال آیا تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا، چپ چاپ کھانا کھا لیا، بس خاموش ہو گیا۔ مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ مگر یہاں تو بیوی کو جب تک دو گالیاں نہ نکالے لگتا ہے کھانا ہضم نہیں ہوتا، بچے کو جب تک دو تھپڑ نہ مار دے چین نہیں آتا، نوکر کو جناب لوگ کہتے ہیں گالیوں کے بغیر نوکر چلتے نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں کدھر سے کانسیپٹ آ گیا ہے۔ نبی پاک نے اسلام تلوار سے نہیں محبتوں سے پھیلایا۔ آپ جسموں پر حکومت کرنا چھوڑ دیں، آپ دلوں پر حکومت کریں نا۔ اگر آپ کے سارے ملازمین آپ سے محبت کرتے ہیں تو کبھی غلطی نہیں کریں گے، اور آپ سے ڈرتے ہیں تو آپ کے سامنے تو سیدھے چلیں گے، جدھر آپ غائب ہوئے ادھر سب کام غلط ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ڈر اور ہے، محبت اور ہے، عزت اور ہے اور خوف اور ہے۔ اور عزت محبت سے ملتی ہے، عزت پیار سے ملتی ہے، عزت معاف کرنے سے ملتی ہے۔
مگر آج مسلمان کے اندر ایسا لگتا ہے رحم اور معافی نکل گئی. ایسا نہ کرو. حدیث پاک کا مضمون ہے تم زمین والوں پر رحم کرو وہ آسمانوں کا مالک تم پر رحم فرمائے. تو ایک حضرت جنید بغدادی کے واقعے سے رحم دلی اور معافی کی بات پتہ چلی جاتی ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کو اس پرندے نے کیا کہا، میں تو ایک دن اللہ کے ذکر سے غافل رہا، قید کر لیا گیا. آج ذرا غور کریں ہم کتنے دن غفلت میں گزارتے ہیں. ہماری صبح ہوتی ہے تو فجر چلی جاتی ہے. ایک سوال ہے ویسے چپتا ہوا سب سے، آج پورے دن میں کتنی بار اللہ کا نام لیا؟ آج پورے دن میں اپنے رب کو کتنی بار پکارا آپ نے؟ آپ کو پتہ ہی جتنے درخت ہیں، جتنے پرندے ہیں، جتنے چرند ہیں، یہ سب اللہ کو روز صبح و شام یاد کر رہے ہیں. ہمیں کہا گیا اشرف المخلوقات اور ہم سب سے زیادہ غافل ہیں. یہ عجیب بات ہے. علماء کہتے ہیں کسی درخت پر کلاڑا جب چلتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. کوئی جانور جب پکڑا جاتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. ایک بار ایک بزرگ کشتی میں جا رہے تھے مچھلیوں کا شکار کرنے. مچھلی پکڑتے جاتے، کشتی کے اندر بیٹی بھی بیٹھی تھی چھوٹی، اس کو مچھلی پکڑاتے جاتے، وہ مچھلی کو ٹوکری میں ڈالتی جاتی. ایک مچھلی دوسری مچھلی پکڑتے گئے، بچی کو دیتے گئے، بچی ٹوکری میں ڈالتی، ٹوکری سے اٹھا کے پانی میں واپس ڈالتی ہے. دوسری مچھلی پھر پانی میں. وہ باپ مچھلی پکڑ رہا ہے، بچی پانی میں ڈال رہی ہے. جب مچھلیوں سے فارغ ہو گیا کہا بیٹا کتنی جمع ہوئی؟ ٹوکری میں دیکھا تو ایک بھی مچھلی نہیں. کہا بیٹا یہ کہاں گئی؟ کہا بابا جان ساری پانی میں ڈال دی. کیوں ڈال دی؟ آپ ہی نے ایک بار کہا تھا جو مچھلی غافل ہوتی ہے وہ جال میں پھنستی ہے. میں نے سوچا غافل مچھلیاں کھا کر کہیں ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. ہے بات بڑی چوٹ کرنے والی. ہم غافل ہوں گے تو پکڑے نہیں جائیں گے. آج لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں بیماری دور ہی نہیں ہو رہی، کوئی کہتا ہے قرض داری دور ہی نہیں ہوتی، سکون ہی نہیں ہے، ٹینشن ہی ختم نہیں ہو رہی. کتنا یاد کرتے ہو اپنے رب کو. اللہ نے یہ زبان جھوٹ بولنے کے لیے، گالیاں نکالنے کے لیے، لوگوں پر روب جمانے کے لیے نہیں دی. اللہ نے اپنے ذکر کے لیے، اپنے حبیب پر درود پڑھنے کے لیے زبان دی ہے. ہم اسی کو بھول بیٹھے. اور یہ زبان سے آپ کتنی نیکیاں کما سکتے، کبھی اندازہ کیا آپ نے؟ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم سارے کروڑ روپے خرچ کر لینا تو وہ نہیں کما سکتے جو زبان سے ایک منٹ میں کما سکتے. جی ہاں، جتنے ہم بیٹھے ہیں سارے اپنے پیسے ملاتے ہیں، جو پیسے یہاں پڑے، بینک میں پڑے، گھر پہ پڑے، سارے ملاتے ہیں، کروڑوں جمع کر لیتے ہیں. کیا یہ کروڑوں جمع کر کے ہم جنت میں کوئی درخت خرید سکتے ہیں؟ بتائیے نا. اوستا محمد میں ڈیرہ اللہ یار، ڈیرہ مراد جمالی میں پلاٹ تو خرید سکتے ہیں، جنت میں تو نہیں خرید سکتے نا. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ایک منٹ نہیں لگا. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کے سچے وعدے ہیں. جو ایک بار سبحان اللہ کہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہے اللہ اس کے لیے، اس کی رحمت سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. اب بتاؤ کتنی بڑی نعمت ہے زبان. ہمارے بزرگوں کو اس نعمت کا اندازہ تھا. ان کو یہ بھی پتا تھا دنیا تھوڑی ہے، زیادہ نیکیاں چاہیے، قبر میں نیکیاں آنی ہے، پیسے نہیں. ہمیں پیسے چاہیے، نیکیاں نہیں چاہیے. معاذ اللہ ایسا لگتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا وہ جس گلی سے گزرتے نا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے، جدھر سے جاتے اللہ کا ذکر کرتے. ایک بار ایک گلی سے گزرے، واپس آئے، پھر گزرے. کسی نے کہا ابھی تو گزر کے گئے تھے. فرمایا ہاں گزر کے گیا تھا، ذکر الہی کرنا بھول گیا تھا. میں چاہتا ہوں جدھر سے گزروں زمین کو اللہ کے ذکر کا گواہ کر لوں. ہم سوچیں ہم جدھر سے گزرتے ہیں ایسا لگتا ہے گناہوں کا گواہ کرتے ہیں. جس شہر جس ملک میں جاتے ہیں وہاں گناہ کرتے ہیں، وہ زمین ہمارے گناہ کی گواہ ہو جائے. حضرت جنید بغدادی ہی جن کا واقعہ ابھی سنانا، اتنا ذکر الہی کرتے تھے. ہو سکتا ہے اس واقعے کے بعد اور بڑھا دیا ہو آپ نے. کہ ایک بار نائی کے پاس گئے. نائی نے کہا حضور تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرنا چھوڑ دیں، میں آپ کی مونچھیں کاٹ لوں. اگر آپ ذکر الہی کرتے رہے تو ہونٹوں پر کٹ لگ جائے گا. حضرت جنید بغدادی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کٹ لگتا ہو تو لگ جائے، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. ایک بزرگ کھانا نہیں کھاتے تھے، روٹی نہیں چباتے تھے، ستو پیتے تھے. آپ گاؤں والے لوگ ستو سمجھتے ہوں گے. ستو پیتے تھے. تو کسی نے کہا آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کہ روٹی کھاتا ہوں اور ستو پیتا ہوں تو اتنا ٹائم بچ جاتا ہے کہ میں 90 بار تسبیح زیادہ کر لیتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں ستو سے بھی تو پیٹ بھری جاتا ہے نا، اللہ کا ذکر زیادہ کر لیتا.
یعنی انہیں احساس تھا کہ ایک ایک سانس قیمتی ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیں. مگر ہم صبح و شام کیا کر رہے ہیں میٹھے اسلامی بھائی؟ سوچئے. ایک ہے زبانی ذکر الہی، وہ بھی ہونا چاہیے، اور ایک ہے بدنی ذکر. وہ بدن کا ذکر کیا ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت نماز کرے، پڑھے. یہ نماز جو ہے نا، یہ ہمارے بدن کا ذکر ہے. بدن کا ذکر ایک اور کیا ہے کہ بندہ اسی بدن کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے نا. دنیا کا دستور ہے کہ نہیں ہے آپ کو کوئی بڑا اچھا سا تحفہ دے، آپ کو قرضہ دے دے یا نوکری لگا دے، آپ چاہو گے وہ ناراض ہو؟ نہیں نا یار، اس نے اتنی بڑی مہربانی کی، اس کو ناراض نہیں کرنا. دنیا میں ایک کوئی مہربانی کرے ہم اسے ناراض نہیں ہونے دیتے. جس رب نے ہم پر اتنی مہربانیاں کی، کبھی نہیں سوچتے کہ وہ ناراض نہ ہو. میں نماز نہیں پڑھوں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، میں حرام کماؤں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا. جس نے مجھے مسلمان بنایا، آنکھوں والا بنایا، پیروں والا بنایا، ہاتھوں والا بنایا. سوچو تو صحیح نعمتیں کتنی ہیں. بعض اوقات لوگ ناشکری کرتے ہیں کہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اللہ نے اس کو گاڑی دی، بنگلہ دیا. ارے نادانوں، تمہیں پتہ ہی نہیں رب نے تمہیں کیا کیا دیا ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا حضور بڑا کنگال ہوں، مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا. بزرگ فرماتے کچھ نہیں دیا؟ کہاں کچھ نہیں دیا. آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، اپنا ایک ہاتھ دے دو، مجھ سے 10 لاکھ روپے لے دو. کہا حضرت ہاتھ دے دوں گا تو بغیر ہاتھ کا ہو جاؤں گا، ٹھوٹا ہو جاؤں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک پیر دے دو، 10 لاکھ روپے دے دو. کہا حضرت پیر دے دوں گا تو لنگڑا ہو جاؤں گا. اچھا ایک کان دے دو اور 10 لاکھ روپے لے دو. کان دوں گا تو بہرا ہو جاؤں گا. اچھا زبان دے دو، 10 لاکھ روپے لے دو. گونگا ہو جاؤں گا. اچھا آنکھ 2 ہے نا، ایک دے دو، 10 لاکھ لے لو. اندھا ہو جاؤں گا. منع کرتا رہا، آپ کی نماتے رہے. گردہ دے دو، 2 میں سے ایک گردے میں تو زندہ رہو گے نا، ایک گردہ دے دو، 10 لاکھ لے دو. کہا نہیں حضرت. اللہ کے بندے کہتے ہو اللہ نے کچھ دیا نہیں، کروڑوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہے ہو، اللہ نے اتنا کچھ دیا، کہتے اللہ نے کچھ نہیں دیا. سوچئے نا، اندھے پیدا ہوتے تو کیا کرتے؟ نہیں ہوتے پیدا اندھے بچے. لنگڑے پیدا ہوتے تو کیا کرتے؟ ہاتھ ہی نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ زبان ہی نہ ہوتی، گونگے ہوتے تو کیا کرتے؟ پھر بھی ناشکری. اللہ نے زبان دی ہے مگر اس زبان کو ہم اللہ کی ناراضگی میں استعمال کرتے ہیں. اللہ نے اندھا نہیں بنایا مگر ہم آنکھوں کو حرام میں استعمال کرتے ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو بہرا نہیں بنایا مگر ہیڈ فون لگا لگا کر میوزک سن کر، لوگوں کی غیبتیں سن کر، بے حیائی کی باتیں سن کر اپنے کانوں کو حرام سے بھر رہے ہیں. آج کوئی پوچھ نہیں رہا مگر ایک دن ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک دن آئے گا جب تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس دن کیسے جواب دیں گے؟ آج تیاری کر لو نا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، بس یہی پیغام دینا ہے. زبان کا صحیح استعمال کریں، اپنے جسم کا پراپر صحیح استعمال کریں. نہ کرو رب کی نافرمانی، شکر ادا کرو اس مالک کا. بہت دیا ہے اس مالک نے، اور یقین کریں اب شکر گزار بن جائیں، وہ اور عطا کرے گا. خود قرآن میں رب نے وعدہ فرمایا نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم میرا شکر ادا کرو میں اور عطا کروں گا. تو آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. 2-3 باتیں آج مختصر سے بیان میں سیکھی ہیں کہ معاف کروں گا انشاءاللہ، رحم کروں گا انشاءاللہ، ظلم نہیں کروں گا انشاءاللہ. اگر کسی نے مجھے بھی ستایا ہے اس کو بھی معاف کر دوں گا. معاف کر دوں. اللہ معاف کرنے والے کو بڑا پسند کرتا ہے. معاف بھی کرو اور اللہ سے کہو یا اللہ میں نے اس کو معاف کیا تو مجھے معاف فرما دے. میں نے میری جو اوقات تھی وہ میں نے کر دی. اے اللہ تو بڑا کریم ہے، میرے بڑے گناہ مجھے بھی معاف کر دے. اور پھر ایک اور نیت کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، ڈیرہ مراد جمالی والوں ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان ادھر سے بھاگ جائے. آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے. اب نماز کی نیت کی ہے تو ابھی سے انشاءاللہ ابھی عشاء کی جماعت ہونے والی ہے، آج سے عشاء شروع کریں، کل سے نہیں. نیت بھی کرتے پھر کہتے جمعے سے شروع کروں گا، جمعے تک زندہ رہو گے. آج سے ابھی سے نماز پڑھیں اور جو پچھلی قضا ہوئی اس کی توبہ کریں اور اس کا حساب کر کے اس کو ادا بھی کریں. اور یہ ساری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. انشاءاللہ ڈیرہ مراد جمالی میں بھی ہر جمعرات اجتماع ہوتا ہوگا دعوت اسلامی کا، اس میں شرکت کریں. اور بلوچستان میں ہم بہت کام کرنا چاہتے ہیں. کل میں اوستا محمد میں تھا، آج دوپہر سندھی میں تھا، ابھی آپ کے پاس ہوں، ابھی ڈیرہ لایار جا رہے ہیں.
بلوچستان میں بہت پیار ہے، بڑی پیاس بھی نظر آئی، لوگ سننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، بچے بھی نیک بننا چاہتے ہیں، مگر کوئی چاہیے، ان کو گائیڈ لائن چاہیے، انہیں کوئی سکھائے۔ ہم چاہتے ہیں مزید مدرسے بنائیں، ہم مزید جامعات بنائیں جس میں بچے علماء بنیں، یہاں کی بچیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے ہم مدرسہ بنانا چاہتے ہیں کہ یہاں کی اسلامی بہنیں عالمہ بنیں، مساجد بنانا چاہتے ہیں۔ آپ میں سے جو کاروباری حضرات ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے، دیکھو یہ جو دیا ہے نا، یہ رب نے دیا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آپ نے دکان بنا لی، گھر بنا لیا، کارخانہ بنا لیا، آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آؤ جنت میں گھر بناؤ۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور یہ مسجد مدرسے کی ثواب کی فیکٹریاں ہیں۔ آپ کی جو فیکٹری ہے نا، اس میں آپ نہ جائیں تو بند ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ فیکٹری ہے، اب جائیں نہ جائیں بنا کے دے دیں دعوت اسلامی والوں کو، یہ قیامت تک چلتی رہے گی، یہاں بھی ثواب ملے گا، قبر میں جائیں گے ادھر بھی ثواب ملے گا۔ تو دعوت اسلامی والوں کا ساتھ دیں۔ ہم بلوچستان میں بہت کام کرنا چاہتے ہیں مگر ظاہر وسائل کی کمی ہے، جن کو دیا ہے اللہ نے وہ خرچ کریں اور یہ نیکیاں کمائیں۔ اللہ آپ کے رزق حلال میں اور برکت عطا فرمائے۔ مزید دعوت دوں گا، بہت ساری باتیں کرنی تھی، کر نہیں سکا، وقت تھوڑا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد میں ڈیرہ اللہ یار پہنچوں گا اور وہاں انشاءاللہ پراپر اجتماع ہے، تو ہو سکے تو وہاں بھی تشریف لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ